السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے عدل کے اقسام۔ بنیادی طور پر عدل کو دو بڑی قسموں یا شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 انفرادی عدل، نمبر 2 اجتماعی عدل۔ انفرادی عدل انسان کے انفرادی زندگی کی کامیابی کا مدارس انسان کی انفرادی زندگی کی کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ اس کے ہر کام میں اعتدال پایا جائے۔ صحت کی بقا کے لیے کھانے پینے اور دوسرے امور میں اعتدال ضروری ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اسلام دنیاوی معاملات اور عبادات کے درمیان بھی توازن قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں وہ عبادات کا حکم دیتا ہے وہاں کسب حلال کو بھی انسانی فریضہ سمجھتا ہے اور رہبانیت کی نفی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں اعتدال کو اپنی صفت قرار دیا ہے۔ جب 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ ساری رات عبادت کیا کروں گا، سویا نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا نکاح نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روکا اور فرمایا کہ میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اجتماعی عدل، اس میں عدل کی بہت سی صورتیں داخل ہیں۔ عدالتی امور میں عدل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں عدالتی عدل کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دستاویز لکھنے کے متعلق فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور دستاویز لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ عدالت میں گواہی دیتے وقت بہت سے لوگ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً جب اپنی ذات یا اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، سورۃ الانعام، جب بات کہو تو انصاف کا ساتھ دو، خواہ فریق مقدمہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قاضیوں اور ججوں کو حکم ہوتا ہے کہ فیصلے کے وقت عدل کو پیش نظر رکھیں اور اس میں کسی قسم کی رعایت یا رخنہ اندازی نہ ہونے دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 58، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے جھگڑے مٹانے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پروری اتنی مشہور تھی کہ غیر مسلم بھی اپنے معاملات کا انصاف کرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اسلامی عدل کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ یہاں فیصلہ رنگ و نسل، مذہب، قبیلہ، امیری اور غربت کی بنیادوں پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی امیر کبیر ہو، عزت دولت کا مالک ہو، فقیر مسکین ہو، اور معزز گھرانے کا چشم و چراغ ہو یا چھوٹی ذات کا، انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ قریش کی ایک معزز خاتون نے چوری کا ارتکاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی۔ جب بعض صحابہ کرام نے سفارش کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگلی قومیں اس لیے ملیا مٹ گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو معاف کر دیتے اور چھوٹا کرتا تو سزا دے دیتے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ روزمرہ کے معاشرتی امور میں بھی عدل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بغیر ایک پاکیزہ اور بلند اخلاق معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ چنانچہ ناپ تول کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پوری طرح انصاف کرو۔
यतीमों के हकूक़ के बारे में इरशाद हुआ व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, और यतीमों के हक़ में इंसाफ को मलहूज़ रखो। एक से ज़ायद बीवियाँ हों तो उनके साथ अदल की अहमियत को वाज़िया करते हुए इरशाद होता है फ़इन खिफ्तुम अला तादिलू फ़वाहिदा, सूरत अन-निसा। अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि एक से ज़ायद बीवियों में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही निकाह कर लो। मुआशी अदल के बारे में कुरान करीम का ये इरशाद असासी हैसियत रखता है। सूरत अल-अराफ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन फजूल खर्ची से बचो। इस्लाम ने एक जामिया और हमागीर निज़ाम मुईशत दिया है। इसमें अदल को बहुत अहम मकाम हासिल है। चुनांचे जो लोग मियाना रवे इख्तियार करते हैं उनको अल्लाह ने अपने नेक बंदों में शुमार किया है। इरशाद होता है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। फुरक़ान। अल्लाह के मुकर्रब बंदे वो हैं कि जब खर्च करें तो ना फजूल खर्च करें, ना बुखल से काम लें, बल्कि एतदाल की राह इख्तियार करें। अदल इंसान में तकवा पैदा करता है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अदल इंसान को बर्बादी से बचाता है और अमन व अमान के क़याम में मदद देता है। आखिरत की कामयाबी और फलाह का ज़रिया है। आदिल उन 7 खुशकिस्मत अशख़ास में से है जो क़यामत के दिन अर्श के साए में हो सकें। वो लोग जो अपने घरों में या अपनी राया के साथ इंसाफ करते हैं वो अल्लाह ताला के पास नूर के मीनारों पर होंगे। अदल व इंसाफ लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ अदल के लुग़वी मायने हैं सीधा करना, बराबर करना, अफ़राद व तफ़रीद के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना। इस्लाम में अदल किसी चीज़ को उसके सही मकाम पर रखने को कहते हैं। उसके मुकाबले में लफ्ज़ जुल्म आता है जिसके मायने हैं वज़ा अश-शरई फ़ी गैरी माहिल्लात, किसी चीज़ को उसके अपने असली मकाम से किसी दूसरी जगह रख दो। उर्दू में इंसाफ का लफ्ज़ भी अदल के मायने में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ इतदाल भी इसी से बना है, जबकि कुरान करीम में उसके लिए किस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये सारी कायनात अदल की बुनियाद पर कायम है। अगर उसमें अदल व तवाज़ुन बाकी ना रहे तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त उसका आदिल होता है। अल्लाह का कलाम कुरान करीम खुद भी सरापा अदल है और मखलूक खुदा को भी अदल और इंसाफ का हुक्म देता है। इरशाद रब्बानी है व तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला, और तेरे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। इस्लाम में अदल और इंसाफ को जो अहमियत हासिल है उसका अंदाज़ा कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात से लगाया जा सकता है जिनमें अल्लाह ताला ने अदल इज्तिमाई, इनफरादी, मुआशी और मुआशरती, कानूनी और सियासी गरज अदल के तमाम पहलुओं पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। एहसान एक ऐसी जामिया सिफत है जो हर नेकी को मुहीत है। इस्लाम जहाँ नेक काम की तरफ दावत देता है उसमें कसरत की रग़बत दिलाता है, वहाँ उसको खूब से खूब तरीके से अंजाम देने की हदायत करता है। अगर अदल बराबरी और मसावत का तकाज़ा करता है तो एहसान उससे आगे निकल जाने का नाम है, जहाँ हकदार के हक से ज़्यादा दिया जाता है। एहसान अल्लाह ताला के सिफ़ात में से एक सिफत भी है और मखलूक को भी अपने अंदर ये सिफत पैदा करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद रब्बानी है इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल एहसान, अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। दूसरी जगह इरशाद हुआ वा अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। एहसान के बहुत से दर्जात और मरातिब हैं। एहसान का अदना दर्जा ये है कि आदमी साहिब ईमान हो।
احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سب سے بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرے اور نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بنیادی طور پر احسان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عبادات میں احسان، نمبر 2 بندوں کے ساتھ احسان۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ آدمی عبادت کی تمام شروط و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اخلاص اور دل جمعی کے ساتھ اس طرح عبادت کرے گویا اپنی زندگی کی آخری عبادت کر رہا ہے۔ احسان کے مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یوں تو جو عبادت خشوع و خضوع سے کی جائے احسان کے درجے تک پہنچ سکتی ہے، لیکن خصوصیات کے ساتھ رات کی عبادت کو احسان شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اسی کا حصہ ہے جس کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہو۔ نمبر 2 بندوں کے ساتھ احسان۔ بندوں کے ساتھ احسان کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا اور نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینا۔ احسان کی منزل عدل کی بات آتی ہے، جو عادل نہیں وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ احسان کی اس قسم میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، جن میں سے چند اس طرح ہیں: کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دلانا، قصوروار کو معاف کر دینا، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا بلکہ اس کی بقدر استطاعت مدد کرنا، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، دوسرے کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا، کسی کو سزا کے طور پر قتل کرنا ہو یا جانور ذبح کرنا ہو تو ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم کسی کو جہاد میں قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور تم میں سے کوئی آدمی جانور ذبح کرے تو پہلے اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت دے۔ حدیث مسلم۔ فضائل احسان۔ قرآن اور حدیث میں احسان کے فضائل بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کی زندگیاں احسان کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ ہم یہاں پر اختصار کی خاطر چند فضائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے درجات بلند سے بلند کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد مزید دیں گے۔ محسنین کو سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا اور محبت حاصل ہوگی۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 950۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے قرض دار کو مہلت دے گا، اس کا قرض معاف کر کے اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دین کی اصطلاح میں ایک اور بات صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ استقامت، استقلال اور تحمل بھی صبر ہی کی چند صورتیں ہیں۔ صبر ان اخلاقی فاضلہ میں سے ہے جن کی انسان کو ہر لمحہ اور ہر حالت میں ضرورت پیش آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صبر کا مفہوم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، برے اعمال کو ترک کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا ثمرہ یعنی کہ پھل ایک خاص کیفیت کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اس ثمرے کا نام صبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے خلاف خود کو تیار رکھنا صبر ہے۔ صبر کا مفہوم اپنے اندر بہت وسعت لیے ہوئے ہے۔ مثلاً نفسانی خواہش کے خلاف صبر کرنے کا نام عفت ہے۔ مصائب کے مقابلے میں صبر قوت برداشت ہے۔
میدان جنگ میں صبر اور برداشت کو شجاعت کہتے ہیں۔ فضول خرچی کے مقابلے میں صبر کو زہد کہا جاتا ہے۔ نیک کام کی ادائیگی میں مشکلات برداشت کرنا، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور کسی بھی نیکی کے کام میں جو دقت پیش آتی ہے، ایک مسلمان اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اس دقت کی وجہ سے نیک کام نہیں چھوڑتا۔ یہ اطاعت پر صبر ہے۔ گناہ سے باز رہنا، بعض اوقات انسان کا نفس اور شیطان اس کو کسی برے کام پر آمادہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس برے کام کے قریب نہیں جاتا، کیوں خواہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، خواہ مالی ہو یا جانی، اس پر کوئی بیماری آ جائے یا کوئی بڑا صدمہ پہنچے، اس کو برداشت کرنا اور اس پر چیخو پکار اور شور و غوغا نہ کرنا مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں صبر کا لفظ 70 سے زیادہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مشکلات اور بے سر و سامانے کی حالت کو برداشت کرتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرنا، اس کا عملی نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دعوت اسلام کے آغاز پر پیش کیا۔ کفار قریش نے اظہار رسانے کا کوئی طریقہ اور موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور تسلی کا حکم دیتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِالْأَغْنِیَاءِ۔ ثابت قدمی کے ساتھ نیک کام کی ادائیگی میں مشکلات برداشت کرنا، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور کسی بھی نیکی کے کام میں جو دقت پیش آتی ہے، ایک مسلمان اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اس دقت کی وجہ سے نیک کام نہیں چھوڑتا۔ یہ اطاعت پر صبر ہے۔ گناہ سے باز رہنا، بعض اوقات انسان کا نفس اور شیطان اس کو کسی برے کام پر آمادہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس برے کام کے قریب نہیں جاتا، خواہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، خواہ مالی ہو یا جانی، اس پر کوئی بیماری آ جائے یا کوئی بڑا صدمہ پہنچے، اس کو برداشت کرنا اور اس پر چیخو پکار اور شور و غوغا نہ کرنا مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں صبر کا لفظ 70 سے زیادہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مشکلات اور بے سر و سامانے کی حالت کو برداشت کرتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرنا، اس کا عملی نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دعوت اسلام کی آغاز پر پیش کیا۔ کفار قریش نے اظہار رسانی کا کوئی طریقہ اور موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور تسلی کا حکم آتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہیے، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے صبر کی مثالیں قائم کی ہیں۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، یعنی میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو تو وہاں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت قدمی سے جمے رہنا اور استقامت کا ثبوت دینا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی دشمن سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ درگزر کرنا یعنی برائی کرنے والوں کی برائی سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دینا۔ ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔
اسلامی اخلاقیات میں صبر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں صبر کی بہت تاکید آئی ہے، اور مومن کے لیے اس دنیا کو دارالامتحان یعنی آزمائش کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد اربانی ہے، لا تبلغن فی اموالکم و انفسکم، تمہارے مالوں اور جانوں میں ضرور